دیکھیں سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان حسنین، آپ دیکھتے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، کچھ روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی کنولی ریسٹورنٹ کے مینیجر جسے انگلش نہ آنے کی وجہ سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا اس کے آنرز نے، اس لیے آج کنولی ریسٹورنٹ کے باہر اردو مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، اردو کو سپورٹ کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اردو کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس بندے کو جسے انگلش نہیں آتی تھی، اس کی اردو بولنے کی وجہ سے اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو چلتے ہیں یہاں لوگوں کے پاس، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اردو کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی شہیر بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ شہیر بھائی، اردو کو سپورٹ کرنے کے لیے اردو مشاعرے میں آئے ہیں، کنولی ریسٹورنٹ جس مینیجر کا مذاق اڑایا گیا انگلش نہ بولنے کی وجہ سے، انگلش نہیں آتی تھی، تو آج اب اردو کو سپورٹ کرنے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے پیچھے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور یہ ہماری ساری زبانیں ہی بڑی خوبصورت زبانیں ہیں۔ میں جدو پنجابی چ گل کرتا سا نا اپنے بچپن وچ، تے یہ برگر بچے مینوں ملدے سن تے کہندے سن کہ بھئی یہ کی کہندے نے تسی پینڈو پروڈکشن ہو، تے انگریزی چ گل کرو ساڈے نال۔ تے میں تے کہندا سی جی اسی بابا بلے شاہ دی زبان بول رہے ہیں، اسی جڑے سلطان باہو دی زبان بول رہے ہیں، تو کہڑے پیو دی گل کر رہے ہیں، کہڑی پیو دی زبان بول رہے ہیں، یہ بھی سانو دس۔ تو جدو پشتو چ گل کردے سا اس وقت وہ کہتے تھے جناب یہ کون سی خانوں والی زبان، یہ کون سی خر دماغ، اس طرح کی باتیں۔ میں نے کہا یار یہ رحمان بابا کی زبان ہے، کہ خوشحال خان خٹک کی زبان ہے، یہ بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والوں کی زبان ہے، یہ آپ کو آزاد کشمیر آزاد کروا کے دینے والوں کی زبان ہے، یہ افغانستان میں روس کا جو غرور ہے اسے خاک میں ملانے والوں کی زبان ہے، لہٰذا اس کی توہین نہ کیا جائے۔ لہٰذا سرائکی ہو، پنجابی ہو، کشمیری بلتستانی ہو، یا آپ کی بلوچی سندھی ہو، پنجابی کوئی بھی زبان ہے، ان سب کا گلدستہ ملتا ہے تو یہ پاکستان بنتا ہے۔ اور اردو وہ قومی رابطے کی زبان ہے کہ آپ دنیا کے پاکستان کے کسی بھی نکڑ میں چلے جائیں، جو زبان بولنے والے ہوں تو یہ سمجھ پاتے ہیں۔ اور یہ اتنی بہترین تلفظ کی، میں جب امریکن ایمبیسی کے پروگرام میں خطاب کر رہا تھا تو پورا خطاب انگریزی میں تھا، تو جب معاملہ ناموس رسالت کا آیا تو میں عجیب سی کیفیت مجھ پہ طاری ہوگی، میں نے کہا یار اب میرے جذبات کی عکاسی نہیں ہو رہی انگریزی میں، تو میں نے اسے کہا کہ ڈیئر ایکسیلنسی لیٹ می ٹو ایکسپریس دی ایکسٹینٹ آف مائی ویوز ان مائی نیشنل لینگویج بیکاز یور بلڈی انگلش لنگوسٹک کین ناٹ ایبزارب مائی ایموشنز۔ میں نے اپنی قومی زبان سے خطاب کرنے دا موقع دو، کیونکہ تواڈے انگریزی زبان میرے جذبات دی عکاسی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اس اردو مشاعرے میں ملیحہ ہاشمی بھی شریک ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملیحہ ہاشمی، آپ بھی یہاں کنولی کے باہر پہنچ گئی ہیں جی۔ کیا کس وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں، اور اردو مشاعرے میں کچھ شعر بھی سنائیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ دیکھیے آئے تو اس لیے ہیں کہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم بہتر ہیں کسی سے صرف اس لیے کہ ہم بہتر انگریزی بول سکتے ہیں۔ میں یاد رہے انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہوں، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی انگلش بہت ضروری ہے سیکھنی، ضرور سیکھیں۔ کیوں؟ بیکاز اٹس ون آف دا 5 انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لینگویجز۔ یہ دنیا بھر میں جو 5 سب سے زیادہ ریکگنائز کی جانے والی زبانیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ تھے سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، اقبال، ان سب نے بھی ہمیں یہی کہا کہ علم ہر طرح کا سیکھو۔ نفرت انگریزی زبان سے نہیں ہے، لیکن دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب آپ اردو زبان کو حقیر سمجھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ بس انگریز کی طرح بننا ہی کامیابی اور قابلیت کی ایک نشانی ہے، وہ چیز غلط ہے۔ اور خاص طور پہ پھر آپ نے اپنے جو امپلائی، اپنے ملازم کا مذاق اڑایا۔ کنولی ریسٹورنٹ کی جو اونرز تھیں انہوں نے بہت فخر سے اس بیچارے کی کمزور انگریزی کے ساتھ ساتھ جو زیادہ تکلیف کی بات ہے کہ اس کی کمزور جیب کا مذاق اڑایا، اس کی کمزور مالی حیثیت کا مذاق اڑایا۔ وہ ان کا ملازم تھا، لہٰذا ان کو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ مجھے اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دشمن تھا، تو جنگ چل رہی تھی
تو جنگ کے دوران آپ نے کچھ اس پر یوں غلبہ پا لیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار رہ گئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اس پر قابو پا چکے تھے لیکن آپ نے اسے آزاد کر دیا, چھوڑ دیا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی, اب تو آپ نے مجھ پر غلبہ پا لیا, اب مجھے آپ فارغ کر دیتے. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی تم بھی ہتھیار سے لیس تھے اور میں بھی تھا, اس وقت میں تمہیں شکست دیتا تو وہ میری فتح تھی. لیکن اب جب تم ہتھیار سے لیس نہیں اور میں ہتھیار سے لیس ہوں, تو اب جب میں تم کو ماروں تو یہ ظلم ہوگا, یہ جبر ہوگا, تو یہ فتح نہیں ہوگی. ہم نے مینیجر سے بات کی, اس کا کہنا کہ یہ ایز اے فن اب بنا رہی تھی, وہ پریشر میں آ کے کہا یا آنر نے کہا, کیا سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے, ان کے لیے شغل ہوگا, وہ بتایا انہوں نے کہ ہم بور ہو رہے تھے تو ہم کر رہے تھے. تو اگر آپ شغل لگانا چاہ رہی تھیں تو پھر آپ کو, اگر آپ کے ملازم کے ساتھ آپ کی یہ فرینکنس تھی اس طرح کی, تو آپ کو سوشل میڈیا پر نہیں چلانا چاہیے تھا, کیونکہ سوشل میڈیا پر چلانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس کو ریڈیکیول کیا, اس کی ویک انگلش اسپیکنگ سکلز کا مذاق اڑایا. سو یہ تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے کانٹریری ہو گیا نا سب کچھ. آپ کی ایکسپیکٹیشن اٹ ورکڈ دی ادر وے اراؤنڈ. ہوا یہ کہ بیک فائر کر گیا اور الٹا آپ کو لیکچر ملنے شروع ہو گئے کہ آپ نے غلط کیا ہے. تو آئندہ آپ مذاق اڑاتے ہوئے سوچیں گی کہ مذاق اڑا کے یا کسی کے ساتھ مذاق کر کے سوشل میڈیا پر جب ڈالیں گے تو کسی کی عزت کو اگر ایٹ سٹیک لگائیں گے تو اپنی بھی عزت ایٹ سٹیک آ سکتی ہے. پاکستانی عوام نے ہمیشہ اچھے کاز کو سپورٹ کیا, اس میں نہ صرف مینیجر کو سپورٹ کیا بلکہ اردو کو سپورٹ کیا, اور آج اس سپورٹ کی وجہ سے یہ ریسٹورنٹ بند ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ دس ہول سینیریو اسپیکس فار اٹ سیلف. میں کیا کہہ سکتی ہوں, بس تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ آئی ہوپ اس سے تمام امپلائرز یہ سبق سیکھیں گے کہ ہم نے جتنے بھی لوگوں کو, جو ہمارے امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں, ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے تمام مالکان کے لیے. اور آج اردو مشاعرہ تھا, کوئی شعر بھی سنا؟ ابھی میں نے ایک دو لوگوں کو کچھ اشعار سنائے ہیں, آپ کو کیا سنائیں؟ کوئی کچھ اچھا سا دیکھ کے سناتے ہیں آپ کو. ویسے تو آپ ہمیشہ پی ٹی آئی کی بات کرتی ہیں, لیکن آج آپ نے اردو کی پہ عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں. خیر جو اقبال کا کوئی شعر نہیں اقبال نہیں, مجھے بہت سے آتے ہیں. چلیں آپ کو ایک سنا دیتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے یہ. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کیا آتے جاتے. جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے. اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. اردو کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اردو ہماری بڑی زبردست خوبصورت میڈیم آف کمیونیکیشن ہے, بڑا زبردست ہماری مادری زبان ہے, قومی زبان ہے. اس کو ضرور سیکھیں, جتنی زبانیں سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. ہر زبان اچھی ہے, ہر علم اچھا ہے. کبھی بھی اس چیز میں نہ پڑھیں کہ جی انگریزی تو ہم نے اس لیے نہیں سیکھنی کہ ہم انگریز نہ او بھائی, انگریز ترقی بہت زیادہ کر گیا ہے, وہ بہت ساری ہماری ویلیوز لے کے ترقی کر گیا ہے. سو اس نے یہ نہیں سوچا کہ عمر's لا ہم اپنے ملک میں کیوں لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو انہوں نے اسلام کی اچھی چیزیں پک کی ہیں. اسی طرح آپ بھی انگریز کی جو پنکچویلٹی ہے, انگریز کی جو قابلیت ہے جن چیزوں میں, وہ ضرور سیکھیں. اور باقی بس یہ کہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. میرا بس اتنا ہے, انگریزی ضرور سیکھیں, بولیں, ہم بھی سارا دن یہی کام کرتے ہیں, لیکن انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں خود کو. اور کسی کو بھی اس وجہ سے کہ وہ انگریزی کم بول سکتے ہیں, یار کیا ہو گیا, ہم پختون آپس میں پشتو بولتے ہیں, اتنا کمفرٹیبلی, اتنا مزہ آتا ہے. کبھی بھی آپ نے کسی دو پختونوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ کیا حال ہے, وہ سلام کے بعد کہیں گے سنگے چل دے جی, ٹیک شو آؤ جی, لگے پختو ذرا سی. تو دے خیبر پختونخوا خوخ پالا خبرہ, دے نیا پاکستان خوخ پالا خبرہ, پاکستان زندہ باد. جی شہیر بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. شہیر بھائی اردو کو سپورٹ کرنے کے لیے اردو مشاعرے میں آئے ہیں. کینولی ریسٹورنٹ جس مینیجر کا مذاق اڑایا گیا انگلش نہ بولنے کی وجہ سے, انگلش نہیں آتی تھی, تو آج اب اردو کو سپورٹ کرنے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں, سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زبان کے پیچھے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے, اور یہ ہماری ساری زبانیں ہی بڑی خوبصورت زبانیں ہیں. میں جدو پنجابی چ گل کرتا سا نا اپنے بچپن تے یہ برگر بچے مینوں ملتے سن تے کہندے سن کہ بھئی یہ کی کہندے نے تسی پینڈو پروڈکشن ہو تے انگریزی چ گل کرو ساڈے نال. تے میں تے کہندا سی جی اسی بابا بلے شاہ دی زبان بول رہے ہیں, اسی جڑے سلطان باہو دی زبان بول رہے ہیں, تو کہڑے پیو دی گل کر رہے ہے, کہڑی پیو دی زبان بول رہے ہے, یہ بھی سانو دس.
تو جدو پشتو چ گل کرتے سا تو اس وقت وہ کہتے تھے جناب یہ کون سی خانوں والی زبان, یہ کون سی خر دماغ, اس طرح کی باتیں. میں نے کہا یار یہ رحمان بابا کی زبان ہے, کہ خوشحال خان خٹک کی زبان ہے, یہ بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والوں کی زبان ہے, یہ آپ کو آزاد کشمیر آزاد کروا کے دینے والوں کی زبان ہے, یہ افغانستان میں روس کا جو غرور ہے اسے خاک میں ملانے والوں کی زبان ہے. لہٰذا اس کی توہین نہ کیا جائے. لہٰذا سرائکی ہو, پنجابی ہو, کشمیری بلتستانی ہو, یا آپ کی بلوچی سندھی ہو, پنجابی کوئی بھی زبان ہے, ان سب کا گلدستہ ملتا ہے تو یہ پاکستان بنتا ہے. اور اردو وہ قومی رابطے کی زبان ہے کہ آپ دنیا کے پاکستان کے کسی بھی نکڑ میں چلے جائیں, جو زبان بولنے والے ہوں تو یہ سمجھ پاتے ہیں. اور یہ اتنی بہترین تلفظ کی. میں جب امریکن ایمبیسی کے پروگرام میں خطاب کر رہا تھا تو پورا خطاب انگریزی میں تھا, تو جب معاملہ ناموس رسالت کا آیا تو میں عجیب سی کیفیت مجھ پہ طاری ہوگی. میں نے کہا یار اب میرے جذبات کی عکاسی نہیں ہو رہی انگریزی میں, تو میں نے اسے کہا کہ ڈیئر ایکسیلنسی لیٹ می ٹو ایکسپریس دی ایکسٹینٹ آف مائی ویوز ان مائی نیشنل لینگویج بیکاز یور بلڈی انگلش لنگوسٹک کین ناٹ ایبزارب مائی ایموشنز. میں نے اپنی قومی زبان سے خطاب کرنے دا موقع دو, کیونکہ تہاڈے انگریزی زبان میرے جذبات دی عکاسی نہیں کر سکتی. اس کے بعد میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. ماشاءاللہ. اچھا شہیر بھائی یہ بتائیں, ریسٹورنٹ کے جو مینیجر ہیں اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا صرف اس وجہ سے کہ اسے انگلش نہیں آتی, اور بعد میں جب میں نے اسے انٹرویو کیا اس کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک مذاق ہو رہا تھا, کیا پریشرائز کیا گیا. اور کیا ہوتا ہے, تو نوکری چو نکال دیں گے, تھوڑا ڈیٹا بیس ساڑھے کوئی غریب آدمی کو اسی طرح روکا جاتا ہے. اور یہ توہین اس مینیجر کی نہیں ہے, یہ توہین اس معاشرے کی ہے. جہاں پر آپ پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں تو آپ کو, میں بھی پہنتا ہوں, میں جب پینٹ شرٹ پہن کے جاتا ہوں تو مجھے شاید کے پی کے میں انٹری کی وقت چوکی پہ نہ روکا جائے, لیکن جب میں چھترالی ٹوپی پہن کے پانچوں کو ٹخنے سے اوپر رکھ کے اور یہ چادر ولیٹ کے جاتا ہوں تو پوچھا جاتا ہے بھئی کتھوں آ رہے ہو تو کتھے جا رہے ہو, یا کے پی کے سے کوئی پنجاب آتا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے. میرے لباس کی توہین کی جاتی ہے اور میرے قومی لباس کی توہین کی جاتی ہے. ہمارے ہر ٹی وی ڈرامہ میں آج سے پہلے 8-9 سالوں سے آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گرد دکھایا جاتا ہے داڑھی والا دکھایا جاتا ہے. کیا جارج بش کی داڑھی ہے, کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی داڑھی ہے, کیا اوباما کی داڑھی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر دہشت گرد کو داڑھی میں کیوں ملبوس. جب کوئی عورت غریب عورت دکھائی جاتی ہے تو وہ پردے میں دکھائی جاتی ہے. جو غریب عورت دکھائی جاتی ہے باپردہ دکھائی جاتی ہے, اور جو پڑھی لکھی عورت دکھائی جاتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے تو جی بڑی وہ ماڈ اسکواڈ ہے. نہیں 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 نہیں, اس کا وہ معاملہ نہیں. اور ہم اس پہ بھی نہیں کہتے یہ اپنا فیشن کریں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنے لباس کی توہین نہ کریں, اس کی قدر کریں. پینٹ شرٹ پہنو, پینٹ کوٹ پہنو, کوئی مسئلہ نہیں. اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. یہ میرا اقبال کا لباس تھا. اقبال کا کوئی شعر بھی ہو جائے. اقبال کا میں پھر پوری نظم سنا دیتا ہوں ساکی نامہ کی. ایک شعر. شراب کوہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, اور پھر ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے, نبض اس بدن میں تیرے دم سے ہے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر, تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر, جوانوں کو سوز جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. اچھا آپ آج اب یہاں اس مینیجر کو سپورٹ کرنے نہ صرف اس مینیجر کو بلکہ اردو کو بھی سپورٹ کرنے آئے ہیں, تو آپ اس مینیجر کو بھی کچھ اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں, وہ معصوم ایسے ہاتھ کر کے آگے کھڑا ہے, اس کی جاب ہے, اس کے لیے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں, اور اردو کے لیے بھی لاسٹ میں کچھ کہہ دیں. بھائی بات یہ ہے کہ صرف مینیجر نہیں, دنیا میں جہاں بھی کسی کو اگر نوکری نہیں ملتی کہ جی تسی انگریزی نہیں جانتے, تو جناب ان لوگوں کا اسی طریقے سے ویڈیو بنائیں اور لیک آؤٹ کریں. قوم نے ان کی اوقات یاد دلا دے گی. یا مشاعرے کا اعلان کیا اسلام آباد کے لڑکوں نے, تو 3 دن سے ان کا ریسٹورنٹ بند پڑا ہوا ہے شرم کے مارے. وہ شرم کے مارے چراغاں نہیں کر پائے. تو کیا یہ کم ان لوگوں کے لیے توہین ہے؟ یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور یہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہیں, یہ بڑے بڑے فرعون چپ سادھ لیتے ہیں اس ڈر سے, ان کی فرعونیت ختم ہو جاتی ہے. تو اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تھینک یو سو مچ.